اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ حاضرین مجلس، حضور کی آمد سے پہلے کے ہم حالات پڑھتے ہیں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ دوستو، یہ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ ایک شخص روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی بے چینیاں، اس کا اضطراب کچھ یوں تھا کہ وہ زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب تھا جو روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہو کے حضور کی راہیں دیکھتا تھا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ جب سر راہ یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور پھر انہوں نے معذرت بھی چالی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے پھر علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنایا، اور ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بھی بنایا۔ دوستو، جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑی عقیدت سے بنا، وہ بڑی محبت سے بنا،
اور پھر وہ کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ علماء کی جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا گیا، اور پھر احساس ذمہ داریاں طبہ کو کھینچ کے واپس یمن لے جاتی ہیں۔ گزرتے حضور کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کی تحریر بڑی میٹھی تھی کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور اتنا کہہ کے گزر گیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے۔ طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔